السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ ہفتہ واری سنی دینی نشست خصوصیت کے ساتھ عرس سیدی امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز بھی ہے، اور یہ اعلی حضرت کا ہم اہل سنت و جماعت پر ایک بڑا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمیں صحیح عقیدے سے روشناس فرمایا اور برے اور غلط عقائد سے خبردار فرمایا۔ اسی لیے ہمارے جماعت رضائے مصطفیٰ، وہ جماعت جس کی بنیاد خود حضور سرکار اعلی حضرت نے رکھی، اسی کی آج یہ ایک شاخ ساؤتھ زون ممبئی کے زیر انتظام، اس سے قبل بھی عقائد اہل سنت پر مشتمل اعلی حضرت کی مشہور زمانہ کتاب تمہید ایمان کا مکمل درس ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کتاب جس کا نام جاء الحق ہے، عقائد پر ہی مشتمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا اپنا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ بھی ثابت ہو جائے، اور جو ہمارے ان عقائد کے خلاف طرح طرح کے سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں تو ان کا جواب بھی ہو جائے۔ تو ہمیں بار بار احسان ماننا چاہیے اس ذات والا بابرکات کا جسے اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ بہرحال آج کے اس درس میں، درس جاء الحق میں، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثبوت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی احادیث کریمہ پیش کی جائیں گی۔ اس سے قبل قرآن پاک کی متعدد آیات کریمہ اور اس کے ضمن میں اس کی تفاسیر، اس کی تاویلات اور علماء کرام کے اقوال ذکر ہوئے، جس سے روز روشن کی طرح بالکل عیاں ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کا علم، صرف بعض علم غیب ہی نہیں، کچھ نہیں بلکہ ساری کائنات کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ انشاءاللہ آج بھی احادیث کریمہ کی روشنی میں اسی کو ذکر کیا جائے گا۔ مؤلف حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ
یہ جو فصل ہے، یعنی ہم یہاں جو درس اس ٹاپک پہ شروع کر رہے ہیں، یعنی احادیث کریمہ کی روشنی میں علم غیب کا ثبوت، فرماتے اس فصل میں ہم نمبر وار احادیث بیان کرتے ہیں، پھر اسی نمبروں کی ترتیب سے انشاءاللہ تیسری فصل میں ان حدیثوں کی شرح بیان کریں گے۔ یہاں انشاءاللہ تبارک و تعالی 20 احادیث کریمہ پیش کی جائیں گی علم غیب کے ثبوت میں، اور پھر اس کے بعد اگلی فصل میں انہی نمبر وائز جو ہے ان احادیث کریمہ کی تشریح ہوگی۔ تو احادیث کریمہ کا متن ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی سن کر جو صاحب حق اور صاحب رائے ہوگا، جو فیصلہ کر سکتا ہے، عقل والا ہوگا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی عقل فیصلہ کر دے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو تمام لوگوں سے زیادہ علوم عطا فرمایا۔ پہلی حدیث بخاری شریف، کتاب بدء الخلق، پہلی جلد، صفحہ نمبر 453، اور مشکات شریف جلد دوم، دوسری جلد، باب بدء الخلق و ذکر الانبیاء۔ اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم میں ایک جگہ قیام فرمایا، پس ہم کو ابتدائے پیدائش کی خبر دے دی، یہاں تک کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں۔ یعنی اس کائنات اور اس عالم کی پیدائش سے لے کر اور قیامت تک، یہاں تک کہ جنتی جنت میں پہنچ جائے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائے، یہاں تک کہ تمام حالات بتا دیے، تمام واقعات بتا دیے، تمام باتیں بتا دی، تمام علوم سے باخبر فرما دیا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یہاں تک کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ حضور نے تو سب بیان فرما دیا، اب جو یاد کر سکتا تھا، جتنا یاد کر سکتا تھا اتنا اس نے یاد کیا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اس جگہ حضور نے 2 قسم کے واقعات کی خبر دی۔ کیا؟ پہلی تو یہ کہ عالم کی پیدائش کی ابتدا کس طرح ہوئی، کیونکہ پیدائش سے لے کر کائنات کی پیدائش، شروعات سے لے کر اور آخر تک تمام باتوں کو ذکر فرما دیا، تو 2 باتوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ہوا کہ عالم کی پیدائش کی ابتدا کس طرح ہوئی، پھر عالم کی انتہا کس طرح ہوگی۔ یعنی از روز اول تا قیام قیامت ایک ایک ذرہ قطرہ سب کچھ بیان فرما دیا۔ یہی نہیں بلکہ یہ حدیث مشکات شریف میں باب المعجزات میں حضرت امام مسلم سے بروایت عمرو بن اخطب اسی طرح منقول ہے، مگر اس میں اتنا اور ہے کیا کہ فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، کہ ہم کو تمام ان واقعات کی خبر دے دی جو قیامت تک ہونے والے ہیں، تو ہم میں بڑا عالم وہ ہے جو زیادہ ان باتوں کا حافظ ہے، جس نے زیادہ یاد رکھا وہی ہم میں سب سے بڑا عالم ہے۔ اعلم فاعلمنا احفظنا، بڑا عالم ہم میں وہی ہے جس نے سب سے زیادہ ان باتوں کو یاد کیا۔ مشکات شریف باب الفتن میں بخاری اور مسلم سے بروایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جگہ قیامت تک کی کوئی چیز نہ چھوڑی مگر اس کی خبر دے دی، جس نے یاد رکھا یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔
یعنی ایک ہی روایت نہیں بلکہ یہ کئی اسناد سے یہ روایت ہے. ایک ہی متن یا ملتے جلتے متن کی روایتیں بہت ساری اسناد سے ہیں، یعنی الگ الگ راویوں سے ہیں. صرف ایک کسی راوی کی روایت نہیں ہے بلکہ بہت ساری اسناد ہیں. آگے دیکھیے فرماتے ہیں مشکات باب فضائل سید المرسلین میں مسلم سے بروایت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی، بس میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا، تمام عالم کو دیکھ لیا. اور کیوں نہ ہو کہ جب حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. تو حضور غوث پاک جب ان کا عالم یہ ہے تو جو سید المرسلین ہے ان کے علم کا کیا عالم ہے. مشکات باب المساجد میں عبد الرحمن بن عائش سے روایت ہے کہ رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردها بین ثدی فعلمت ما فی السماوات والارض. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا اور رب تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت میرے سینے پر رکھا، اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے قلب میں پائی تو تمام آسمان و زمین کی چیزوں کو میں نے جان لیا. وہ فرماتے ہیں سب کچھ جان لیا. یہ متشابہات سے ہے، ایک تو صورت، دوسرا ہے دست قدرت. دست کا معنی ہوتا ہے ہاتھ اور صورت آپ جانتے ہیں صورت کسے کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ چہرے سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، پاؤں سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے. یہ جو الفاظ ہوتے ہیں انہیں متشابہات کہا جاتا ہے، یعنی جس کا حقیقت میں معنی اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں. شرح مواہب اللدنیہ للزرقانی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ساری دنیا کو پیش فرما دیا، پس ہم اس دنیا کو اور جو اس میں قیامت تک ہونے والا ہے اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں. جیسے اپنے اس ہاتھ کو ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے ساری دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں. مشکات باب المساجد بروایت ترمذی ہے کہ فتجلی لی کل شیء وعرفت، پس ہمارے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور ہم نے پہچان لیا. تمام چیزوں کو جو ہم پر ظاہر ہو گئی ہم نے اس کو پہچان بھی لیا. مسند امام احمد بن حنبل میں بروایت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما يحرك طائر جناحيه الا ذکر لنا منه علما، کہ ہم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حال پر چھوڑا کہ کوئی پرندہ اپنے پر بھی نہیں ہلاتا مگر اس کا ہم کو علم بتلا دیا گیا. مشکات باب الفتن فصل ثانی صفحہ نمبر 463 میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا کسی فتنہ چلانے والے کو دنیا کے ختم ہونے تک جن کی تعداد 300 یا اس سے زیادہ تک پہنچے گی، مگر ہم کو حضور نے اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام بتا دیا. یعنی جتنے بھی یہ فتنے آئیں گے، جتنے بھی دجال کذاب آئیں گے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر ایک کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے قبیلے کا نام بھی حضور نے بتا دیا. قیامت تک جو بھی آنے والے ہیں، جو فتین آنے والے ہیں، فتنے کرنے والے آنے والے. مشکات باب ذکر الانبیاء صفحہ نمبر 508 میں بخاری سے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر قرآن کو اس قدر ہلکا کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں پر زین لگانے کا حکم دیتے تھے تو آپ ان کی زین سے پہلے زبور پڑھ لیتے تھے. یہاں پر یہ حدیث پاک اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ جیسے کہ ابھی پہلی روایت ذکر کی گئی، اس کے بعد اور بھی بہت ساری کہ حضور نے از اول تا آخر تمام باتوں کا ذکر کر دیا، یہاں تک کہ ہر ذرے ہر قطرے کا ذکر آپ نے فرما دیا، ہر ایک چیز کو بتا دیا. اب جس کو یاد کرنا تھا اس نے یاد کیا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا.
تو اب ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اتنی ساری باتیں اتنے تھوڑے سے وقت میں کیسے حضور نے بتا دی، تو اس کے جواب میں یہ حدیث پیش کی جا رہی ہے. یہ حدیث پیش کی جا رہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر قرآن یعنی وہ جو کتاب اللہ یعنی زبور، اس کو اس قدر ہلکا کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو زین لگانے کا حکم دیتے تھے تو آپ ان کے زین لگانے سے پہلے زبور پڑھ لیا کرتے تھے، پوری زبور پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ حدیث اس جگہ اس لیے بیان کی گئی ہے کہ اگر حضور نے ایک واعظ میں از اول تا آخر واقعات بیان فرما دیے تو یہ بھی حضور کا معجزہ تھا، جیسا کہ حضرت داؤد آن کی آن میں ساری زبور شریف پڑھ لیتے تھے. مشکات باب مناقب اہل البیت صفحہ نمبر 572 میں ہے کہ تلد فاطمۃ انشاءاللہ غلاما یکون فی حجرک. کیا معنی ہے کہ حضور کہ مشکات شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ فاطمۃ الزہرا کے فرزند پیدا ہوگا جو تمہاری پرورش میں رہے گا، جو تمہاری پرورش میں رہے گا، فی جحرک، جو تمہاری پرورش میں رہے گا. یہاں پر حضور نے جو ہے وہ اولاد کی ولادت اور پیدائش کے بارے میں خبر بھی دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ بیٹا پیدا ہوگا اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی پرورش میں ہوگا. تو یہ علم غیب ہے. بخاری باب اثبات عذاب القبر صفحہ نمبر 184 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 قبروں پر گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا، تو فرمایا کہ ان دونوں شخصوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی دشوار بات میں عذاب نہیں ہو رہا ہے. ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ چغلی کیا کرتا تھا، پیٹھ پیچھے غیبت کیا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا. پھر ایک تر شاخ لے کر اس کو آدھا آدھا چیرا، پھر ہر قبر میں ایک ایک گاڑ دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹکڑے خشک نہ ہوں گے ان دونوں شخصوں سے عذاب میں کمی کی جائے گی. یعنی یہ شاخیں تر رہیں گی، تر و تازہ رہیں گی، اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی اور عذاب میں قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. اسی لیے اسی حدیث پاک کی روشنی میں اسی کے جو ہے وہ ضمن میں ہم یہ ثبوت لاتے ہیں کہ قبروں پر پھولوں کی چادریں ڈالنا یہ جائز، بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب تک وہ پھول اور وہ پتیاں تر و تازہ رہیں گی، قبر پر رہیں گی، اس وقت تک صاحب قبر کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہتی ہے نا. اب یہاں پر ایک بات اور کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی تو پھر جو ہے وہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کو تو کیا ان کو بھی عذاب ہوتا ہے کہ ان کی قبر پر جو ہے اتنی پھولوں کی چادر چڑھا دیتے ہو؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں، کہ جب کسی کے ذمے گناہ ہوتا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے کسی کے ذمے، گنہگار ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے. اور جب اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور پھر کوئی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صاحب قبر کے درجات کو بلند فرماتا. تو اللہ کے وہ ولی اور محبوب بندے کہ ہم اگر دعا کریں یا چادر چڑھائیں اور اس کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوں تو وہ ہم سے خوش ہوں گے، اور جب ہم سے خوش ہوں گے تو قیامت میں وہ ضرور ہمیں اپنے ساتھ لیں گے، ہے نا. اس لیے تو فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹکڑے خشک نہ ہوں گے ان دونوں شخصوں سے عذاب میں کمی کی جائے گی. یہ علم غیب ہوا یا نہیں؟ ہاں، قبر کے اندر کی حالات حضور دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے اور کس چیز کے ذریعے سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. یہ علم غیب. بخاری شریف کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ جلد 2 صفحہ نمبر 1083 اور تفسیر خازن میں زیر آیت لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم
اس کے تحت، اس آیت کے تحت ہے کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر شریف پر تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہوئے، تو قیامت کا ذکر فرمایا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہیں، پھر فرمایا کہ جو شخص جو بات پوچھنا چاہے پوچھ لے۔ قسم خدا کی جب تک ہم اس جگہ یعنی ممبر پر ہیں تم کوئی بات ہم سے نہ پوچھو گے مگر ہم تم کو اس کی خبر دے دیں گے، یعنی جو بھی پوچھو گے ہم اس کی خبر دے دیں گے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا جہنم میں۔ عبداللہ بن حذافہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ پھر بار بار فرماتے رہے کہ پوچھو پوچھو، تو خیال رہے کہ جہنمی یا جنتی ہونا یہ علوم خمسہ میں سے ہے، یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص علم غیب یعنی علوم خمسہ میں سے جہنمی یا جنتی ہونے کا علم ہونا ہے کہ کون جہنمی ہے، کون جنتی ہے، کون سعید ہے، کون شقی ہے۔ قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اسی طرح کون کس کا بیٹا ہے یہ ایسی بات ہے کہ جس کا علم سوائے اس کی ماں کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا، قربان ان کی نگاہوں کے جو کہ اندھیرے اجالے دنیا اور آخرت سب کو دیکھ رہی ہے۔ تو یہ سب جو کچھ بھی آتا ہوا، یہ جو کچھ بھی علوم ہے، یہ چاہے علوم خمسہ میں سے ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس خاص بندے کو اپنے خاص علم غیب پر بھی مطلع فرما دیا۔ مشکات باب مناقب علی صفحہ نمبر 563 میں ہے، مشہور ہے یہ، مقررین سے آپ جو ہے بارہا سنتے رہے ہیں یہ روایت کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا کہ ہم کل یہ جھنڈا اس کو دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر فتح جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ خیبر فتح فرما دے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ پہلے ہی خیبر کے فتح خیبر سے پہلے ہی ایک روز پہلے ہی حضور نے ساری باتیں بتا دی۔ اسی طرح مشکات باب المساجد صفحہ نمبر 69 میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور فرماتے ہیں ہم پر ہماری امت کے اعمال پیش کیے گئے، اچھے بھی اور برے بھی، ہم نے ان کے اعمال حسنہ میں وہ تکلیف دہ چیز بھی پائی جو راستے سے ہٹا دی جائے، یعنی یہ بھی اعمال حسنہ ہے، نیک اعمال میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ تو حضور نے تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما لیا، اچھے اعمال اور برے اعمال، سارے اعمال حضور کے سامنے پیش کیے گئے۔ مسلم جلد دوم کتاب الجہاد باب غزوہ بدر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بدر کے دن، غزوہ بدر سے ایک روز پہلے، غزوہ بدر سے قبل کا واقعہ ہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص کے گرنے کی جگہ ہے، اور اپنے دستے مبارک کو ادھر ادھر زمین پر رکھتے تھے کہ یہ فلاں شخص یہاں مرے گا، فلاں شخص یہاں گرے گا، یہاں مارا جائے گا۔ راوی نے فرمایا کہ کوئی بھی مقتولین میں سے حضور کے ہاتھ کی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہٹا، یعنی حضور نے جہاں نشاندہی فرما دی کہ یہاں یہ گرے گا، یہاں یہ مارا جائے گا، تو اس سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں گرا ہو۔ تو خیال رہے کہ کون کس جگہ مرے گا، یہ علوم خمسہ میں سے، یہ علوم خمسہ میں سے وہ 5 علوم جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاص علوم غیبیہ میں سے ہے، یہ علوم خمسہ میں سے ہے۔ تو جس کی خبر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ بدر میں ایک روز پہلے دے رہے ہیں، تو جب علوم خمسہ یہ حضور جانتے ہیں تو دوسرے علوم غیبیہ کا کیا حال ہے نا، جب علوم خمسہ حضور جان رہے ہیں۔ مشکات باب المعجزات صفحہ نمبر 541 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترجمہ یہ ہے کہ شکار آدمی نے کہا، یہ اس کا ایک جز، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک جز یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ شکار آدمی نے کہا کہ میں نے آج کی طرح کبھی نہ دیکھا، میں نے آج کی طرح کبھی نہ دیکھا۔ ایک شکاری آدمی تھا، تو اس نے یہ کہا کہ میں نے آج کی طرح کبھی نہیں دیکھا
کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے. ہوا یہ کہ وہ جا رہا تھا ایک شکاری آدمی اور اچانک جو ہے وہ شکاری جو ہے وہ شکار کے پیچھے دوڑ رہا تھا. بھیڑیا جو ہے وہ کسی جانور کے پیچھے بکری کے پیچھے بھاگ رہا تھا. اب اس شکاری نے اس بھیڑیے کو دوڑایا تو بھیڑیا مڑ کر اور باتیں کرنے لگا. بھیڑیا اس انسان سے باتیں کرنے لگا. لمبی حدیث ہے. تو یہاں پر جو اصل مضمون جو اصل مقصد ہے جو مراد ہے وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے. فرماتے ہیں کہ شکاری آدمی نے کہا کہ میں نے آج کی طرح کبھی نہ دیکھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے. تو بھیڑیا بولا کہ اس سے عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک صاحب یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو میدانوں کے درمیانی نخلستان یعنی مدینہ منورہ میں ہیں اور تم کو گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دے رہے ہیں. دیکھیے حضور کے علم غیب کو ثابت کون کر رہا ہے؟ ایک بھیڑیا کر رہا ہے، انسان کی زبان میں بولتے ہوئے. بتائیے یہ حضور کا معجزہ ہے. تفسیر خازن 4 پارہ زیر آیت ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اس آیت کے تحت ہے تفسیر خازن میں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پر ہماری امت پیش فرمائی گئی اپنی اپنی صورتوں میں مٹی میں، جس طرح کہ حضرت آدم پر پیش ہوئی تھی، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام پر پیش ہوئی تھی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یہ جو قرآن پاک میں اور اس سے پہلے یہ آیت اور اس کی تفسیر اور اس کی تعویل اور تمام جو ہے وہ تشریحات جو ہے وہ ذکر کر دی گئی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کہ حضرت آدم پر پیش ہوئی تھی ہم پر ہماری امت پیش فرمائی گئی اپنی اپنی صورتوں میں اور مٹی میں، اور ہم کو بتا دیا گیا کون ہم پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا. اسی وقت بتا دیا گیا کون ہم پر ایمان لائے گا کون کفر کرے گا. اب یہ خبر منافقین کو پہنچی تو وہ ہنس کر کہنے لگے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی پیدائش سے پہلے ہی کافر اور مومن کی خبر ہو گئی، ہم تو ان کے ساتھ ہیں اور ہم کو نہیں پہچان دے. تو یہ خبر حضور کو پہنچی تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے غضب و جلال کے عالم میں، ممبر شریف پر تشریف فرما ہوئے اور خدا کی حمد و ثنا کی. پھر فرمایا کہ قوموں کا کیا حال ہے کہ ہمارے علم میں طعنے کرتے ہیں، اب سے قیامت تک کی کسی چیز کے بارے میں جو بھی تم ہم سے پوچھو گے ہم تم کو خبر دیں گے، جو بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھو ہم بتائیں گے. اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی. ایک یہ کہ حضور کے علم میں طعنے کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے نا، علم میں کمی لانا، کمی دکھانا، نقصان دکھانا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ منافقوں کا طریقہ ہے. اور اس سے پہلے آپ تمہید ایمان میں جا بجا آپ نے سن لیا، سمجھ لیا کہ حضور کے علم میں نقص دکھانے والے کون لوگ ہیں اور کس طرح کے نقصان کو اور کس طرح کی طعنہ بازیاں ان لوگوں نے کی ہے. دوسری بات یہ کہ قیامت کے واقعات سارے حضور کے علم میں، اسی لیے تو حضور فرما رہے ہیں نا کہ جو بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. اب سیکنڈ لاسٹ حدیث 19ویں حدیث، 18 حدیثیں ہو گئی. 19ویں حدیث مشکاۃ شریف کتاب الفتن باب الملاحم صفحہ نمبر 467 فصل اول میں، مسلم سے بروایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہم ان کے نام یعنی دجال سے جہاد کی تیاری کرنے والوں کے نام، وہ دجال جو آئیں گے ان دجالوں سے جو مقابلہ کریں گے ان مقابلہ کرنے والوں اور جہاد کی تیاری کرنے والوں کے نام، ان کے باپ داداؤں کے نام، ان کے گھوڑے کے رنگ کو بھی پہچانے، اور وہ روئے زمین پر بہترین سوار ہے، روئے زمین پر وہ بہترین سوار ہے. آخری حدیث پاک. ویسے تو بہت ہے، اگر علم غیب کے ثبوت میں اگر احادیث کریمہ جو ہے وہ ذکر کی جائے اور پیش کی جائے تو رات گزر جائے، لیکن یہ ثبوت ختم نہ ہو. لیکن پھر بھی 20ویں اور آخری حدیث مشکاۃ شریف باب مناقب ابی بکر و عمر میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہو؟ مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا
کہ حضرت عائشہ نے دریافت فرمایا کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں وہ عمر ہے۔ بتائیے یہ علم غیب ہے یا نہیں؟ ہاں، آج تک کتنے آسمان میں تارے ہیں یہ سائنسدانوں نے بھی ان کی تعداد جو ہے وہ شمار نہیں کر سکتے، اور حضور نے ستاروں کو گن بھی لیا اور ان کی تعداد کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ کون سی شخصیت ہے یہ بھی بتا دیا کہ وہ عمر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کو قیامت تک سارے لوگوں کے تمام ظاہری اور پوشیدہ اعمال کی پوری خبر ہے، اور آسمانوں کے تمام ظاہر و پوشیدہ تاروں کا بھی تفصیلی علم ہے۔ حالانکہ بعض تارے اب تک فلاسفہ کو سائنسی آلات سے بھی معلوم نہیں ہو سکے۔ حضور نے ان دونوں چیزوں کو ملاحظہ فرما کر فرمایا کہ عمر کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں۔ دو چیزوں کی برابری یا کمی اور بیشی وہی بتا سکتا ہے جسے دونوں چیزوں کا علم ہو، جسے دونوں چیزوں کا علم ہو، یعنی تاروں کی بھی تعداد کا علم ہو اور حضرت عمر کی نیکیوں کا بھی علم ہو۔ تو جسے دونوں چیزوں کا علم بھی ہو اور مقدار بھی معلوم ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث پیش کی جا سکتی ہے، مگر اختصاراً اسی قدر پر کفایت کی گئی۔ ان احادیث کریمہ سے اتنا معلوم ہوا کہ تمام عالم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ہے جیسے اپنی کف دست، جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی۔ حضور خود فرماتے ہیں نا، ابھی میں نے ایک حدیث پیش کی، حضور خود فرماتے کہ میں سارے عالم کو اس طرح ملاحظہ فرماتا ہوں جس طرح کہ اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہوں، اپنے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، جیسے اپنی کف دست۔ خیال رہے کہ عالم کہتے کسے؟ عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، عالم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے علاوہ جتنی چیزیں، یہ سب مخلوق، سب عالم، تو ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں۔ تو عالم اجسام، عالم ارواح، عالم امر، عالم امکان، عالم ملائکہ، عرش و فرش، غرض کے ہر چیز پر حضور کی نظر ہے، اور عالم میں لوح محفوظ بھی ہے، عالم میں لوح محفوظ بھی ہے جس میں سارے حالات ہیں۔ دوسرے یہ معلوم ہوا کہ اگلے پچھلے سارے واقعات پر بھی اطلاع رکھتے ہیں۔ تیسرے یہ معلوم ہوا کہ تاریک راتوں میں تنہائی کے اندر جو کام کیے جائیں وہ بھی نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کہ عبداللہ کے والد کون ہیں؟ ابھی حدیث یہاں پہ حضرت حذیفہ کے بارے میں ہے نا، کہ انہوں نے کہا کہ میرے والد کون ہیں؟ عبداللہ نے کہا کہ میرے والد کون ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حذیفہ بتا دیا۔ یعنی اندھیری تاریک راتوں میں تنہائی کے کام کو بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے۔ چوتھا یہ بھی معلوم ہوا کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا، کافر یا مومن، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، یہ بھی میرے حضور پر مخفی نہیں، غرض کے ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ علم مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عقیدہ